حضرت علی حجویری، آپ اگر دیکھا جائے صوفیہ میں آپ کا مقام ایسا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں ہوتے تو میں ان سے بیعت برکت کرتا۔ اب کیا مقام ہوگا صوفیہ میں آپ کا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں شیخ ابو الفضل خطری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد تھے، آپ قریباً 14 برس سے زیادہ آپ کی صحبت میں رہے، پھر آپ نے آپ کو لاہور کی ولایت دے کے اور پنجاب بھیج دیا، کہا کہ ہم نے تمہیں ہند کی ولایت دی ہے اور تم وہاں جاؤ اور لاہور اپنا مسکن کرنا۔ اچھا، لاہور ہندوستان کا دروازہ ہے کیونکہ اس زمانے میں تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب شیخ نے مجھے رخصت کر دیا تو میں سمجھتا تھا میرے اندر بھی بہت کمی ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ میں اور شیخ کی خدمت میں رہوں، لیکن اب چونکہ ان کا حکم تھا تو لہٰذا میں وہاں سے چل دیا۔ تو وہاں سے لے کے یعنی کہ آپ اپنے شیخ کے پاس عراق سے لے کے اور ہندوستان تک آتے آتے آپ نے 300 اولیاء اللہ سے اقتباس فیض کیا۔ خود لکھتے ہیں آپ کہ میں نے 300 اولیاء اللہ سے اقتباس فیض کیا، ان کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے نصیحتیں بھی لی، تربیت بھی لی، توجہ بھی لی۔ پھر آپ لاہور آ گئے۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ جب ہندوستان بھیجا گیا حضرت خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے معین الدین، اے حسن، تم جب جاؤ تو ہندوستان میں دروازے سے داخل ہونا۔ تو انہوں نے کہا حضرت دروازے سے داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہا لاہور سے، اور دیکھنا وہاں ایک شیر سو رہا ہے، اس کی اجازت کے بغیر آگے مت بڑھنا، پہلے وہیں جا کے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جانا، جب وہ اجازت دے آگے جانے کی، جب بڑھنا ہے اس لیے کہ وہ ہندوستان کی ولایت اسی کے پاس ہے، اور وہ ہندوستان کے دروازے پہ شیر سو رہا ہے۔ تو آپ آن کے وہاں بیٹھ گئے، 6 ماہ بیٹھے رہے آپ، چیلا بھی کاٹا آپ نے وہاں پر۔ پھر آپ نے آگے بڑھنے کی اجازت فرمائی اور کہا کہ چند لوگوں کے ساتھ جانا، اور پھر آپ کو کامیابی بھی ہوئی ہندوستان میں پھر جا کر۔